کیا ملیشیا ایئر لائن کی گمشدہ فلائٹ MH370 واقعی مل گئی ہے؟ کیا ایویشن کی دنیا کا یہ عظیم مہمہ واقعی حل ہو گیا ہے؟ جی تو ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں آپ یہ جانیں گے کہ فلائٹ MH370 کب، کیسے اور کہاں گم ہوئی، اور اس فلائٹ کی بازیابی اور ملنے کے حوالے سے جو خبریں آج کل سوشل میڈیا پر تسلسل سے آ رہی ہیں، اس میں کس حد تک صداقت ہے۔ 8 مارچ 2014 کو 12:41 پر فلائٹ نمبر MH370 نے ملیشیا کے دارالحکومت کوالالمپور کے ایئرپورٹ سے پرواز بھری۔ اس جہاز پر 153 چائنیز اور 50 ملیشینز سمیت 14 ممالک کے 227 مسافر اور عملے کے 12 افراد سوار تھے۔ MH370 پرواز کے 20 منٹ بعد 35,000 فٹ کی بلندی پر پہنچ چکی تھی۔ 38 منٹ کے بعد جہاز کا رابطہ ٹریفک کنٹرول سسٹم سے منقطع ہو گیا۔ اس وقت فلائٹ ساؤتھ چائنا سی کے اوپر محو پرواز تھی۔ 1:30 پر ملیشین ملٹری اور سول راڈارز نے پرواز کو ٹریس کرنے کی کوششیں شروع کر دی اور یہ پتہ چلا کہ فلائٹ اپنے روٹ سے مخالف سمت میں محو پرواز ہے۔ 1:30 سے 2:22 کے دورانیہ میں فلائٹ ملے پیننسولا اور پھر اسٹریٹ آف ملاکا کے اوپر پائی گئی اور 2:22 پر جہاز کا رابطہ ملیشین ملٹری راڈار سے بھی منقطع ہو گیا۔ اس وقت فلائٹ انڈمان سی کے اوپر موجود تھی۔ صبح 8:11 پر جیو اسٹیشنری سیٹلائٹ کو انڈین اوشن پر MH370 سے آخری سگنل موصول ہوا۔ 24 مارچ 2014 کو ملیشیا کے وزیر اعظم نجیب رزاق نے ایک پریس کانفرنس میں بتایا کہ MH370 آسٹریلیا سے 2500 کلومیٹر دور انڈین اوشن میں کریش ہو گئی ہے۔ 6 اپریل 2014 سے جہاز کے ملبے کی تلاش شروع کر دی گئی۔ 29 جولائی 2015 کو اس بدقسمت جہاز کے دائیں پر کا ایک حصہ فرانس کے ایک جزیرے ری یونین سے ملا۔ یہ جزیرہ پہلے سے تلاش کردہ علاقے سے تقریباً 37 کلومیٹر کی دوری پر واقع ہے۔ اگلے ایک سال کے دوران اس بدقسمت جہاز کے ملبے کے 27 حصے تنزانیہ، مڈغاسکر اور ساؤتھ افریقہ سے ملے۔ جہاز کے ملبے کے تفصیلی مشاہدے، ماڈلنگ اور سیمولیشنز کی مدد سے اس حد تک سمجھ آیا کہ جہاز عموداً سمندر میں گرا ہے اور اس کا ملبہ ادھر ادھر پھیل گیا ہے۔ 2017 میں ایک امریکن کمپنی اوشن انفینٹی نے جہاز کی تلاش دوبارہ سے شروع کی، لیکن 6 ماہ کے عرصے میں جہاز کا کوئی بھی سراغ نہ مل سکا۔ اس دوران MH370 کی گمشدگی کے حوالے سے میکینیکل فالٹ، ہائی جیکنگ، میزائل اٹیک سے لے کر پائلٹ کی خودکشی جیسی مختلف تھیوریز گردش کرتی رہیں، لیکن دنیا بھر کے ریسرچرز اس حوالے سے کسی بھی ایک چیز پر آج تک متفق نہیں ہو سکے ہیں۔ 2016 میں نیو یارک میگزین نے رپورٹ کیا کہ MH370 کے پائلٹ نے جہاز کی گمشدگی سے 1 ماہ قبل اپنے گھر میں فلائٹ سیمولیٹر پر جہاز انڈین اوشن پر اڑایا اور پائلٹ کی جانب سے سیمولیٹر پر اڑائے گئے جہاز کے پاتھ اور گمشدہ جہاز کے پاتھ میں بہت زیادہ مماثلت بھی موجود ہے۔ اس رپورٹ سے اس تھیوری کو بہت زیادہ تقویت ملتی ہے کہ جہاز نے جان بوجھ کر طیارے کی سمت کو تبدیل کیا اور اس نے نہ صرف خودکشی کی بلکہ اس نے اپنے ساتھ جہاز میں موجود 270 مسافروں کو بھی قتل کر دیا۔ جہاز کے ملبے کو بنیاد بناتے ہوئے کچھ تجزیہ کاروں کے نزدیک اس جہاز کو میزائل سے اڑا دیا گیا، لیکن ملبے کے تفصیلی مشاہدے میں کوئی بھی ایسی چیز آج تک سامنے نہ آ سکی۔ 8 مارچ 2024 کو MH370 کی گمشدگی کو 10 سال مکمل ہوئے اور اس حوالے سے ملیشیا اور چین میں مختلف تقریبات کا انعقاد کیا گیا۔ اس کے بعد سے سماجی رابطے کی مختلف ویب سائٹ سے MH370 فلائٹ کے سمندر کے اندر ملنے کی خبریں گردش کر رہی ہیں، لیکن ان خبروں میں کوئی صداقت بھی نہیں ہے۔ MH370 کا تاحال کوئی پتہ نہیں چل سکا، چونکہ ملیشین ایئر لائن اور ملیشین گورنمنٹ کی طرف سے اس حوالے سے ابھی تک کوئی بھی تصدیقی پریس ریلیز جاری نہیں کی گئی۔ ایویشن کی دنیا کا یہ عظیم مہمہ ابھی تک حل طلب ہے۔ جی تو ناظرین، امید ہے آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔
اگر آپ اس طرح کی ویڈیو سے اپنی معلومات میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے یوٹیوب چینل لرننگ پلینٹ کو سبسکرائب کر لیں اور اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔